نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، قبل خمسن 5 سے پہلے۔ وہ 5 کیا ہیں؟ شباب کا قبل حرم کا، یعنی تمہاری جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانو، اس سے قبل کے تمہارا بڑھاپا آ جائے، اس سے یعنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، غنیمت اس کو پکڑو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی میں طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اسی طرح صحت بھی ہے، تو نیک اعمال میں بہت زیادہ جلدی کرو اور نیک اعمال کر لو صحت کے اس جوانی میں، اور صحت کے ہو تو اس طرح دوسری کیا فرمائی؟ وصحتک قبل سقمک، اور جو تمہاری صحت ہے بیماری سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی صحت میں انسان تندرست ہے تو رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں، نوافل کی ادائیگی میں بہت اچھے سے عمل کر سکتا ہے، وہ نوافل ادا کر سکتا ہے دن میں رات میں، جو وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اپنی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری چیزیں۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے اس کے جسم کو لا کر یا کمزور کر دیتی ہے، تو پھر وہ اپنی واجبات کو بڑی مشکل سے بعض دفعہ پورا کر سکتا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا غنا کا قبل فقری کا، جو تمہارے جو غنا ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، تمہارا جو غنا ہے اس سے تمہارا فقر آنے سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اب غنا جب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انسان صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرے گا، جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ اپنے اس مال سے ادا کرے گا۔ جب فقر آ جائے گا تو اس کی جب اپنے لیے یعنی زندگی گزارنا، زندگی کی بقا اور زندگی کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کے صدقہ خیرات میں، اس طرح مالی عبادات میں بہت کمی ہو جائے گی۔ اس طرح فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل کا، یعنی جب انسان فارغ ہوتا ہے تو تب وہ اس وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، نہ اس میں عبادت کرتا ہے، نہ اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس میں وہ نوافل ادا کرتا ہے، نہ اس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، نہ علم کے لیے محنت کرتا ہے، نہ سفر کرتا ہے، یعنی کوئی بھی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خیر کے کام ہیں، وہ کوئی بھی نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے اور اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پھر جب اس کو سیادت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، یا وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور سارا دن مصروف ہو جاتا ہے، پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے یا دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہوتا جس طرح وہ اپنے فارغ اوقات میں یہ دین کے یا خیر کے کام کر رہا ہوتا۔ اور آخری جو بات کہی وہ کلی طور پہ کہہ دیا، وہ حیاتی کا قبل موتی کا، پہلے جزوی چیزیں تھیں، یعنی جوانی جو ہے وہ زندگی کا ایک جز ہے، صحت بھی زندگی کے ایک اہم عناصر میں سے ایک عنصر ہے، اسی طرح جو مال کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک، اور اسی طرح فراغت جو ہے۔ اب کیا کہہ دیا آخر میں؟ ایک اور آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم کر دی، کہ اپنی جو زندگی ہے اس میں غنیمت اٹھا لو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال کر لو، قبل موتی کا، اپنی موت سے پہلے پہلے۔ جب موت کا حکم آ گیا پھر اس کے بعد پھر عمل نہیں ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ آج کیا ہے؟ عمل ہے اور حساب کتاب نہیں ہے، کل کو کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے ایسے اعمال کر دیے، صدقہ خیرات کر دیا، اپنے لیے صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ دیا، یا ایسا عالم یا ایسا نفع مند طالب علم یا ایسا استاد، ایسا شیخ جس نے اپنا علم پیچھے چھوڑ دیا، خیر کی جو باتیں لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ لوگ علم آگے پڑھاتے رہے، تو وہ اس کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی غنیمت والا معاملہ ہوگا اور وہ فائدے مند ہوگا۔